وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے گفتگو ہوئی کہ دنیا یہ دارالامتحان بھی ہے اور دنیا دارالابتلاء آزمائشوں کا گھر ہے۔ کبھی بھی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک مومن کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے کہ جب کبھی کوئی آزمائش آئے، کوئی پریشانی آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ تمام نعمتوں کو بھول جائے اور اس ایک آنے والی پریشانی، آزمائش، اس تکلیف پہ ایسے زبان سے کلمات نکالے اور رب العالمین کا ایسا شکوہ اور شکایت کرے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ اسی طرح گزشتہ جمعے میں یہ بات بھی ہوئی کہ دنیا میں انسان کو ہمیشہ یہ سوچ کے رہنا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ جنت نہیں ہے کہ جہاں انسان کی ہر آرزو اور ہر خواہش پوری ہو۔ دنیا کے اندر آزمائشیں آئیں گی اور اس کے لیے انسان کو پہلے سے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ کوئی انسان جتنا مرضی نیک کیوں نہ ہو، نیک سے نیک انسان، اس پر بھی آزمائش اور تکلیف آ سکتی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ رب العالمین سے انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رب العالمین وہ قادر ہے کہ آنے والی تکلیف اور وقتی مصیبت کہ جو ظاہری طور پر انسان کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آ رہی ہوں، وہ خالق کائنات قادر ہے کہ ان پریشانیوں میں سے انسان کے لیے خیر کے راستے نکال دے۔ محترم بھائیوں، آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے رب العالمین سے ہم یہ دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین جتنے بھی مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ سب کو اس پریشانی سے نجات نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں، اے پروردگار ہمیں ہمیشہ عافیت ہی نصیب فرمانا۔ محترم بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیم ہے کہ لوگوں کبھی بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بیماری آ جائے تو کبھی بھی اس تکلیف اور اس بیماری کو گالی نہ دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا، لا تسب الحمى۔ ام صائب سے آپ نے فرمایا تھا کہ اے ام صائب، جس سے اتنا تیز بخار تھا کہ جسم کانپ رہا تھا، اسی دوران اس نے بخار کو کچھ ایسے سخت اور برے کلمات کہہ دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، لا تسب الحمى، اس بخار، اس تکلیف کو کبھی گالی نہ دو۔
اس لیے کہ یہ بخار بھی بنو آدم سے، آدم کی اولاد سے، یہ اس طرح گناہوں کو صاف کرتا ہے جس طرح بھٹی میں لوہا ڈال دیا جائے اور وہ لوہے سے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ فرمایا اس لیے کبھی بھی اسے گالی نہ دو۔ محترم بھائیوں، دنیا کے اندر جب انسان کو کوئی پریشانی آئے، کوئی آزمائش آئے، کسی تکلیف کا سامنا ہو، تو ایک بہت بڑی امید ایک مسلمان کو یہ بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے، اس آنے والی آزمائش اور پریشانی کے ذریعے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان، ہر آدم کا بیٹا، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان ہی گنہگار ہے، ہر آدم کے بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی چاہتے ہوئے، کبھی نہ چاہتے ہوئے، کبھی خواہش نفس کے پیچھے چل ہی پڑتا ہے، کبھی شیطان کے شکنجے میں آ ہی جایا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطايا۔ بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو دنیا کی زندگی میں جب کبھی جسمانی طور پر تھکاوٹ پہنچتی ہے، ولا وصب، یا کبھی کوئی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ولا ہم ولا حزن، یا کبھی گزشتہ ماضی کا کوئی صدمہ، ماضی کے اندر کوئی انسان کو پہنچا ہوا غم وہ یاد آ جاتا ہے، اس پہ انسان کی تکلیف وہ اس کو یاد کر کے پریشان ہو جاتا ہے، یا مستقبل کا کوئی صدمہ اور غم وہ اسے کھائے جاتا ہے۔ فرمایا حتی الشوکۃ یشاقها، حتیٰ کہ ایک مومن کے اگر پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایا، رب العالمین اس تکلیف کے ذریعے اس مومن کے اللہ گناہوں کا اسے کفارہ بنا دیتے ہیں۔ معمولی سے معمولی تکلیف اور بڑی سے بڑی تکلیف ایک مومن کے لیے اپنے رب سے اس میں بہت بڑی امید یہ ہوتی ہے کہ رب العالمین اس تکلیف کی وجہ سے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسری روایت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی نفسه وولده وماله حتی یلقى اللہ وما علیہ من خطیہ۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت، فرمایا مومن مرد ہو یا مومنہ عورت ہو، دنیا کے اندر اس پہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کبھی اس کو جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، او فی ولدی، یا کبھی اولاد کے متعلق اسے کسی پریشانی کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور مالی ہی، یا کبھی مالی طور پر اسے کوئی نقصان ہو جایا کرتا ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا ان آزمائشوں سے گزرتے گزرتے حتی یلقى اللہ، جب یہ مومن اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، ما علیہ من خطیہ، فرمایا اس طرح صاف ہو جاتا ہے جب اپنے رب کے سامنے پیش ہوتا ہے پھر اس کے جسم پہ ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مومن بندے کے لیے، ایمان والے کے لیے، اللہ کو ماننے والے کے لیے، اس مواحد کے لیے رب نے اپنے ہاں مقام اونچا رکھا ہوتا ہے، اللہ نے اسے مرتبہ بلند عطا کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے اعمال، اس کی نیکیاں اسے اس مرتبے تک نہیں پہنچا رہی ہوتی، اس مقام تک اس کی نیکیاں اسے نہیں لے جا رہی ہوتی، جبکہ خالق کائنات نے اس کے لیے مقام بلند رکھا ہوتا ہے۔ پھر رب العالمین اسے دنیا کی کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، دنیا کے اندر اسے کسی صدمے اور غم میں مبتلا کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اس مصیبت کی وجہ سے، اس پر صبر کی وجہ سے، اللہ سے اجر کی امید کی وجہ سے
رب العالمین اسے اس بلند مقام تک پہنچاتے ہیں اس مصیبت اور تکلیف کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لا يكون له عند الله المنزلہ فما يبلغها العمل۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے بسا اوقات اپنے مومن بندے کے لیے ایک مقام رکھا ہوتا ہے، ایک بلند مرتبہ رکھا ہوتا ہے، لا يبلغها العمل، اس کا عمل اسے اس مقام تک نہیں پہنچا رہا ہوتا، اس کا عمل اسے وہاں تک نہیں لے جا رہا ہوتا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی یبتلیہ بما یکرہہ، جو اسے اس وقت پسند نہیں ہوتا، اس کی یہ چاہت نہیں ہوتی، لیکن اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دنیا میں کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، دنیا میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، دنیا میں اسے کوئی غم پہنچتا ہے۔ فرمایا حتی یبلغہ ایاہ، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مصیبت کی وجہ سے، اس آنے والی آزمائش اور تکلیف کی وجہ سے رب العالمین اسے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جو اللہ نے اس انسان کے لیے پسند کیا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا لا يودن اهل العافيه يوم القيامه ان جلودهم قرزت بالمقاريض۔ فرمایا جب وہ لوگ جن کو دنیا کے اندر زیادہ آزمائشوں کا سامنا نہ کرنا پڑا ہوگا، جب قیامت والے دن دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کو دنیا کے اندر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، دنیا کے اندر مصائب اور تکالیف سے گزرے، فرمایا جب ان کو اللہ کی طرف سے بدلہ دیا جا رہا ہوگا، رب کی طرف سے انہیں انعام مل رہا ہوگا، رب کی طرف سے انہیں ثواب دیا جا رہا ہوگا، اس وقت یہ لوگ خواہش کریں گے، آرزو کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہمارے اوپر بھی آزمائشیں آتی، ہمیں بھی مصیبتوں میں پریشانیوں میں مبتلا کیا جاتا، حتیٰ کہ اس قدر آزمائشوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا کہ لوہے کی کینچیوں کے ساتھ ہمارے جسموں کو کاٹا جاتا اللہ کے دین کی خاطر، رب کی رضا کی خاطر، اور ہم پھر ان آزمائشوں پہ صبر کرتے۔ آج ہمیں بھی اللہ اس کا اتنا بڑا انعام اور بدلہ نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، کبھی بھی آزمائش کی گھڑی میں، کبھی بھی پریشانی کے وقت میں، کبھی بھی آنے والی مصیبت میں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ملنے والے ان انعامات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ جب انسان اس اخروی اجر اور امید اور اخروی انعامات پر نظر رکھے گا، پھر اللہ اسے صبر کی توفیق بھی دیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے اسے ہمت اور حوصلہ بھی ملے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ آنے والی آزمائشیں بس اوقات جسمانی بھی ہوتی ہیں کہ انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جسمانی طور پر کسی مرض میں مبتلا ہو گیا، اور بس اوقات وہ امراض ایسی بھی ہوا کرتی ہیں کہ جن کے بدلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے وعدے دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگرد امام عطا بن ابی رباح سے ایک دن کہتے ہیں کہ عطا الا اریک امرأة من اہل الجنہ، عطا میں تمہیں ایک جنتی عورت زمین پہ چلتی پھرتی نہ دکھاؤں؟ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، مجھے وہ جنتی عورت ضرور دکھائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں هذه المرأة السوداء، یہ جو فلاں عورت جا رہی ہے یہ جنتی عورت ہے۔ ایک مرتبہ یہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی اور آ کے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انی اسرع و انی اتکشف فادعوا اللہ، اے اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور اس بے ہوشی کے عالم میں مجھے میرا پردہ بھی محفوظ نہیں رہتا، بے پردگی ہو جاتی ہے، آپ میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا فرمائیں کہ رب العالمین مجھے اس بیماری سے نجات نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کی بندی، ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیکی وان صبرتی
वलकिल जन्ना, अगर तुम चाहती हो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से तुम्हारे लिए दुआ कर दूं, मैं दुआ कर देता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें इस बीमारी से निजात नसीब फरमा देंगे। लेकिन अगर तू इस मर्ज पर सब्र कर ले, अगर तू इसको बर्दाश्त कर ले और सब्र कर ले और रब्बुल आलमीन से बदले और अच्छे सवाब की उम्मीद रखे, वलकिल जन्ना, इस तेरी मर्ज का बदला अल्लाह ने जन्नत के अलावा और कुछ रखा ही नहीं। फ़क़ालत, सहाबा किराम, उनका ईमान बड़ा मजबूत था, दुनिया की बड़ी बड़ी आजमाइशें उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखती थी कि जब अल्लाह की तरफ से इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा वादा, फिर ये दुनिया की हैसियत और हकीकत क्या है। सैयदना उमैर बिन अबी हम्माम की वो बात याद आई, जब खजूरें खा रहे थे मैदान ओहद के अंदर, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद के पीछे से मुझे जन्नत की खुशबुएं आ रही हैं। कहा ये खजूरें खाने में तो बड़ा वक्त लग जाएगा, इतनी देर अल्लाह की जन्नत में पहुंचने में मैं सब्र नहीं कर सकता। वो खजूरों को फेंका और मैदान में कूद गए और अल्लाह के दीन के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर दी। वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जब जन्नत की बात आती थी तो बिल्कुल बेताब हो जाया करते थे। मिर्गी के दौरे बर्दाश्त कर लिए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सब्र करूंगी, रब्बुल आलमीन मेरी इस आजमाइश और इस तकलीफ पे अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, ये सौदा महंगा नहीं, मैं सब्र करके अल्लाह की जन्नत लेना चाहती हूँ। लेकिन या रसूल अल्लाह एक दुआ मेरे लिए जरूर कर दें कि आज के बाद जब भी मेरे ऊपर बेहोशी का ये दौरा हो, मिर्गी का दौरा पड़े, तो मेरा पर्दा महफूज रहे, मैं बेपर्द ना हूं, मिर्गी बर्दाश्त कर सकती हूं, तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन बेपर्दा होना या रसूल अल्लाह ये गवारा नहीं। आप मेरे लिए दुआ कर दें, आज के बाद जब भी मैं बेहोश हूं, जब भी मुझे दौरा पड़े, तो मैं कभी बेपर्दा ना हूं। मेरे प्यारे भाइयों, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, अता ये वो औरत है जिसने सारी जिंदगी मिर्गी के दौरों पे सब्र किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बशारत की हकदार करार पाई, ये जन्नती औरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह फरमाते हैं कि एक शख्स जिसे दुनिया में अल्लाह ने आंखों की नेमत से मालूम कर दिया, अल्लाह की नेमतें बड़ी बड़ी नेमतें हैं मेरे और आपके पास जो अल्लाह ने अता कर रखी हैं, ये इंसान अल्लाह की उन नेमतों की कदर नहीं करता, उनका गलत इस्तेमाल ये अल्लाह की नेमतों की नाकदरी हुआ करती है। कुल्लु निअमा ला तुकर्रिबु इलल्लाह फहिय निक़मा, सरफ कहा करते थे अल्लाह ने तुम्हें जो भी नेमत दी है, अगर वो नेमत तुम्हें अल्लाह के करीब नहीं कर रही तो वो याद रखो वो अल्लाह की तरफ से नेमत नहीं बल्कि वो मुसीबत और आजमाइश बन जाया करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें, उनका सही इस्तेमाल, यही अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र हुआ करता है। एक शख्स को रब ने आंखें दी, फिर इस नेमत से महरूम कर दिया, आंखों की नेमत से महरूम हो गया। यह दुनिया में आया ही इस तरह कि आंखों की नेमत से महरूम था। बहुत बड़ी आजमाइश। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, इदब्तलैतु अब्दी बिहबीबतैहि फसबर अवज़तुहु मिनहुमल जन्ना युरीदु ऐनैहि। सही बुखारी की रिवायत। फरमाया जब मैं किसी बंदे को उसकी दो महबूब चीजों के जरिए आजमाता हूँ, उसको उसकी दो महबूब चीजें मुराद दो आंखें, फरमाया इससे मैं उसे महरूम कर देता हूँ। फसबरा, फिर वो बेसब्रा ना हो, वो दुनिया के सामने शिकवे न करता फिरे, शिकायतें न करता फिरे, अल्लाह की नाशुक्री के बोल न बोलता फिरे। फसबरा, फरमाया सब्र कर ले इस तकलीफ और आजमाइश पे, मैंने इसका बदला सिवाय जन्नत के और कुछ रखा ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, ये जिस्मानी आजमाइशें, जिस्मानी बीमारियां, बस औकात ये भी इंसान के लिए
اللہ کی طرف سے رحمت بن جایا کرتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے انسان پہ جب یہ آزمائش آتی ہے، رب العالمین اس پہ پھر صبر کی توفیق بھی دے دے۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح بس اوقات آزمائش جسمانی نہیں ہوتی، بلکہ اولاد کی وجہ سے انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی نہیں اولاد کی پریشانی۔ اور اولاد میں بس اوقات اللہ رب العزت کی طرف سے بیٹیاں ہی ملتی ہیں، بیٹے ہوتے ہی نہیں، یا ہیں بیٹیاں بھی ہیں۔ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ عرب معاشرے میں بیٹی اسے بوجھ سمجھا جاتا تھا، اسے بہت بڑی انسان کی کمزوری سمجھا جاتا تھا، اور اس بات پہ وہ ناز کرتے تھے، فخر کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتے، ختم کر دیتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بشارتیں سنائی، فرمایا من ابتلی من هذه البنات فصبر علیہن، جس مومن اور مسلمان کو بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا، اس لیے کہ بیٹوں کی نہ تو انسان کو ان کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، جس طرح بیٹیوں کی دیکھ بھال اور بلوغت کے بعد ان کی دیکھ بھال اور اگلی زندگی کے جو مراحل ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو والدین کو بسا اوقات آزمائشیں آتی ہیں، اولاد کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں، فرمایا فصبر علیہن، بیٹیوں کی پرورش کے دوران، تعلیم کے دوران، تربیت کے دوران انسان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں اس پر اس نے صبر کیا، بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح نہیں دی، ان کو بیٹوں کے سامنے ذلیل نہیں کیا، بیٹوں کے سامنے بیٹیوں کو رسوا نہیں کیا، فرمایا ان کے درمیان عدل کرتا رہا اور آنے والی آزمائشوں پہ صبر بھی کرتا رہا۔ کن لہ حجابا من النار، کل قیامت والے دن ان بیٹیوں کو اللہ اس بندے اور جہنم کی آگ کے درمیان اللہ دیوار بنا دے گا، دیوار اور پردہ بنا دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا، جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے دے اور پھر وہ ان کی صحیح تربیت کرے، حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین وضم اصابع، 2 بیٹیاں دے دی اللہ رب العزت نے، اس نے ان کی صحیح پرورش کی، تربیت کی، صبر کرتا رہا ان کی طرف سے، اور ان کی سسرال اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں، آنے والی تکلیفیں پریشانیوں پہ صبر کرتا رہا۔ فرمایا اللہ رب العزت اسے کل قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اس طرح اکٹھا فرمائے گا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ پیارے بھائیوں، بس اوقات آزمائش ایسی بھی ہوا کرتی ہے کہ انسان کے پیارے، وہ بڑے تعلق والے محبت کے رشتے جن سے ایک لمحے کے لیے جدا ہونا بھی انسان کے لیے گوارا نہیں ہوتا، ہمیشہ کی جدائیاں پڑ جاتی ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس پر بھی انسان صبر کر لے، اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی اس آزمائش پہ صبر کر لے، روئے، اور خاص طور پر رونے میں وہ کیفیت، گریبان کو نوچنا اور اپنے رخساروں کو پیٹنا اور پھر بالوں کو نوچنا، کپڑے پھاڑنا، سر میں مٹی ڈالنا، واہ ویلا کرنا، زبان سے ہلاکت کے بول بولنا، اپنے لیے ویل اور ہلاکت کے جملے اور اس طرح کا نوحے کی شکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی کوئی کیفیت نہ ہو، وگرنہ مصیبت جو آئی ہے وہ تو آئی ہی آئی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس مصیبت نے جس مومن کے لیے راحت بننا تھا، انعام اور ثواب کا ذریعہ بننا تھا، اس سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اتحبہ، میرے صحابی مجھے بتائیے کہ آپ کو اپنے اس بیٹے سے محبت ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جتنی اس بیٹے سے محبت ہے احبک اللہ کما احبہ، یا رسول اللہ جتنی مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین آپ سے ویسے محبت فرمائے۔
مجھے بڑی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی کچھ دن گزرے کہ وہ بیٹا فوت ہو گیا، یہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کے بارے میں پوچھا تو وہ صحابی غم زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی ما یسرک اللہ تأتی بابا من ابواب الجنہ الا وجدته عندہ، میرے صحابی کیا تجھے یہ اللہ کا فیصلہ پسند نہیں کہ کل قیامت والے دن جب رب کی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے پہ بھی تو جائے گا، تیرا بیٹا بھاگتا ہوا اس دروازے پہ آ کے تیرا استقبال کرے گا، یسعی یفتح لک، بھاگ کے وہ تیرے لیے دروازہ کھولنے والا بن جائے، کیا تجھے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ پسند نہیں؟ پیارے بھائیوں، بسا اوقات وقتی طور پر یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن بندہ مومن اس کے لیے یہ جو اخروی اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں بہت بڑا سہارا اور بہت بڑا حوصلہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی بندہ مومن کا بیٹا یا بیٹی یا کوئی اس کا قریبی اور خاص طور پہ اولاد میں سے جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں هل قبضتم فؤاد عبدی، تم میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کی روح قبض کر کے لائے ہو، ماذا یقول، میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ اے میرے فرشتوں قبضتم ثمرۃ فؤادی، تم میرے بندے کی جگر کا ٹکڑا اس کی روح قبض کر کے لائے ہو، میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ اس مصیبت کے وقت میں اس کی زبان سے کلمات کیا تھے، اس کا انداز تکلم کیا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں حامدہ کا واسترجع، اے اللہ آزمائش بہت بڑی تھی، غم بہت بڑا تھا، صدمہ بہت بڑا تھا، لیکن یا اللہ وہ تیرا مومن بندہ اس کی زبان پہ اس وقت بھی تیرا شکر ہی تھا۔ واسترجع انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے پاس ہی ہم نے پلٹ کے جانا ہے، کوئی جلدی جا رہا ہے، کوئی دیر سے جائے گا، جانا سب نے ہے۔ وہ یہ کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کروا دو، جنت کے اندر میرے اس بندے کے لیے ایک محل، ایک گھر، اور اس کا نام ہی بیت الحمد رکھ دو، رب کی تعریفوں والا گھر۔ اس مصیبت کے لمحے میں بھی، اس غم اور صدمے کی گھڑی میں بھی اس نے اللہ کا شکوہ نہیں کیا، رب کی شکایت اور زبان سے رب کی ناراضگی والا بول نہیں بولا، اس نے صبر کیا۔ رب العالمین نے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنوا دیا جس کا نام ہی بیت الحمد رکھ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، مصیبتیں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ بھی دشمن کا خوف بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں، قرض کا غم اور صدمہ بھی ہو سکتا ہے، بڑھاپے کے اندر روزی کا فکر بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کئی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، اور بندہ مومن کے پاس ایسے موقع پہ جو سب سے بڑا سہارا ہے وہ ہے دعاؤں کا سہارا، دعاؤں کا آسرا۔ ایک بندہ مومن اپنے رب سے کبھی امیدیں توڑتا نہیں، نا امید نہیں ہوتا، جتنا بڑا غم کیوں نہ ہو، جتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو دعائیں سکھائی ہیں وہ دعائیں ضرور کرتے رہیں، مصیبت جو آئی ہے اللہ اس کو دور کرنے کے بھی قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دعائیں بڑی مختصر، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی، اللہ ہی میرا پالنے والا ہے، اللہ ہی مجھے رزق دینے والا ہے۔ جب میں دنیا میں نہیں آیا تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت بھی روزی مجھے وہی دیتا رہا، جب میں جوانی میں نہیں پہنچا تھا، جب میں جاب کرنے والا نہیں تھا، اس وقت بھی روزیاں مجھے وہی دیتا رہا۔ اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ہی میرا پالنا ہار ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں
بناتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصابہ ہم او غم او سقم، کوئی بھی مسلمان اسے کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے اور اس وقت وہ یہ کلمات کہہ لے، رب العالمین اس کی اس تکلیف کو اللہ دور کر دیا کرتے ہیں۔ دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی، معروف دعا، دعا ذنون، مچھلی کے پیٹ میں جانے والے نبی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ الا اخبرکم بشیء، میں تمہیں آج ایک ایسی چیز نہ بتا دوں، اذا نزل برجل منکم کرب، جب بھی کسی مومن کو کوئی غم پہنچے، کوئی پریشانی آئے، او بلاء من امر الدنیا، اور یا دنیا کی کسی قسم کی کوئی آزمائش آئے، دعا بہ ففرج عنہ، ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا کرے، رب العالمین اس کی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ دعا کون سی؟ فرمایا مچھلی کے پیٹ میں جانے والے نبی کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پروردگار تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تعریفیں ساری تیرے لیے، پاکیاں تیرے لیے، ظالموں میں سے تو میں ہی ہوں، کوتاہی کرنے والا تو میں ہوں، گنہگار تو میں ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور تیسری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مختصر فرمایا، کان اذا نزل به ہم او غم، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، وہ یہ کلمات کہا کرے، یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات جسے کبھی موت نہیں آئے گی، جو مر جائے، جو منو مٹی تلے چلا جائے، وہ میری اور آپ کی مشکل کو حل کیسے کر سکتا ہے؟ یا حی، اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، یا قیوم، ہمیشہ ایک حالت پہ قائم رہنے والی ذات، جو اپنی حالت پر اختیار نہ رکھے، کبھی بڑھاپا اس کو مجبور کر دے، کبھی بیماری اس کو بے بس کر دے، کبھی اولاد کا غم اس کو کھائے جا رہا ہو، وہ کبھی بھی کسی کی مشکل حل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوتا ہے۔ یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ قائم رہنے والی ذات اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، برحمتک استغیث، تیری رحمتوں کے ذریعے ہی میں مدد کا طلبگار ہوں، یا اللہ تو ہی میری مدد فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح اگر خاص قرض کا غم ہے، مقروض ہو گیا انسان، قرض کا غم اس کو کھائے جا رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سیدنا علی المرتضیٰ کو کہ علی میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اگر سبیر پہاڑ کے برابر بھی تمہارے اوپر قرض ہوگا، اللہ تمہارا سارا قرض اتروا دیں گے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ جو تو نے مجھے حلال دیا ہے اس کو میرے لیے کافی کر دے، مجھے حرام سے مستغنی کر دے، اور یا اللہ مجھے اپنے در کا فقیر اور سوالی بنا لے، دنیا کی محتاجیوں سے مجھے نکال دے، میں کسی بندے کا محتاج نہ رہوں، یا اللہ یہ تیرے اختیار میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ جس کسی کو دشمن کا خوف ہے، دشمن کا غم اور صدمہ ہے، دشمن غالب آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ لے، دعا کیا کرے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ میں تو کمزور ہوں، تو قوی اور طاقتور ذات ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ میں اپنے دشمن کے مقابلے میں تجھے کرتا ہوں، یا اللہ میرا دشمن طاقتور ہے لیکن میرا دشمن جتنا بھی طاقتور ہو تو سب سے طاقتور ہے، یا اللہ میں اپنے دشمن کے مقابلے میں تجھے کرتا ہوں، ونعوذ بک من شرورہم، اپنے دشمن کے ہر شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا بھی سکھائی۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح اگر میں اور آپ چاہتے ہیں خصوصاً ایک دعا، اور کتب حدیث میں واللہ تعالی عالم اور کوئی دعا ہو میرے علم میں نہیں، لیکن یہ ایک دعا ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، میرے صحابہ جو بھی اسے سنے اس کو چاہیے کہ اسے یاد کر لے،
اور جس کو یاد ہو وہ چاہے کہ آگے پہنچا دے اور آگے یاد کروائے۔ دعا کیا ہے؟ فرمایا لوگوں یہ دعا جو کوئی کسی بھی غم پریشانی اور مصیبت کے موقع پہ یہ دعا کرے، فرمایا اللہ اس غم کو خوشی میں بدل دیتے ہیں، اللہ اس غم اور پریشانی کو رب خوشی میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ غم دور کرنے والی تو آپ نے بڑی دعائیں سکھائی، لیکن یہ دعا خاص طور پر فرمایا اللہ خوشی کو، غم کو اللہ خوشی میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اس دعا میں 3 چیزیں خاص طور پر، سب سے پہلے اپنی بے بسی کا تذکرہ ہے۔ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، یا اللہ میرے اوپر تیرے ہی آرڈر اور فیصلے چلتے ہیں۔ ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اور اے پروردگار میرے بارے میں تو جو بھی فیصلہ فرمائے وہ عدل پہ مبنی ہے۔ پھر انسان اللہ کو وسیلے دیتا ہے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ، رب کے ناموں کا واسطہ اور وسیلہ، اور ہر اس نام کا وسیلہ اور واسطہ جو اللہ نے قرآن میں اتارا، حدیث میں آ گیا، یا رب نے غیب کے خزانوں میں چھپا رکھا ہے، دنیا کو کسی کو سکھایا ہی نہیں، ان سب ناموں کا وسیلہ۔ اور تیسری چیز انسان اللہ سے یہ مانگتا ہے، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کے ساتھ میرا ربط اور تعلق مضبوط کر دے۔ فرمایا انسان یہ دعا کرے اللہ میرے غم اور پریشانی کو دور فرما دے، فرمایا انسان یہ دعا کرے اللہ اس غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے۔ رب العالمین تمام مسلمانوں کی اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پیارے بھائیو، ایسے موقع پر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، پریشانی کے موقع پہ، مصیبت اور غم کے موقع پہ، یہ بھی بہت مفید ہے۔ فرمایا استغفار کی وجہ سے، گناہوں کی بخشش مانگنے کی وجہ سے اللہ مصیبتوں سے نکلنے کے اللہ راستے بنا دیتے ہیں۔ کثرت سے ایسے موقع پہ درود پڑھنا، یہ بھی انسان کے لیے مصیبتیں اور پریشانیوں سے نکلنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ انسان زبان سے کثرت سے درود پڑھتا رہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور پیارے بھائیوں، دنیا کے غم جتنے بھی بڑے ہوں، ان تمام غموں کو انسان معمولی سمجھتا ہے کب؟ جب اس کا سب سے بڑا ہم اور غم آخرت بن جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس بندے کو ایک غم لگ گیا، آخرت کا غم، اللہ اس کے سارے دنیا کے غم ہی مٹا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ سب سے بڑا غم اسے یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ کیسے راضی ہو جائے، میں اپنے رب کو کیسے راضی کر لوں، میری آخرت کیسے بن جائے، میری قبر میں روشنی کیسے ہو جائے، میدان محشر میں مجھے کامیابی کیسے مل جائے، حوض کوثر کے جام مجھے کیسے نصیب ہو جائیں۔ تو دنیا کے پھر یہ معمولی اور ہلکے پھلکے یہ غم اس غم کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ فرمایا پھر اللہ اس دنیا کے سارے غموں کو اس کے لیے کافی ہو جایا کرتے ہیں، جو آخرت کو اپنا اصل غم اور ہم بنا لے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، مصائب سے اللہ محفوظ رکھے، اور رب العالمین عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اور اگر کوئی پریشانی آئے، آزمائش آ جائے، پھر صبر کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔